الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تبارك وتعالى في باب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر شریعت نے ہمیں دو طرح کے کاموں کو بتایا ہے، کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے ہیں۔ جو کام کرنے ہیں اس کو شریعت نے اطاعت، فرما برداری، عبادت سے تعبیر کیا ہے، اور جن کاموں کو شریعت نے روکا ہے وہ نافرمانی، عصیان، بغاوت اور گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے غلبے کی وجہ سے عبادتیں اور نیکیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام ابن مالک بن دینار رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی اگلی زندگی آوارہ سی زندگی تھی، لوٹ مار کی زندگی تھی، لیکن جب انہوں نے راہ خدا کو اپنایا تو ایک مثالی امام بن گئے، مالک بن دینار بن گئے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک اژدہا پڑا ہے، یہ ان سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں۔ درمیان کے اندر ایک بوڑھا سا آدمی ان کو ملا، ان کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ بڑے میاں مجھے اس اژدہے سے بچا لیجئے، یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر قوت نہیں، میں تو ایک کمزور ہوں، میں تیری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ لیکن قریب کے اندر ایک پہاڑ ہے، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، اگر تیرا وہاں کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی تعلق والا ہوگا تو وہ تیری ضرور مدد کرے گا۔ چنانچہ میں اس پہاڑ کی طرف بھاگ کر گیا، وہاں دیکھا تو ایک بہت بڑی گفا ہے، میں اس کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں چھوٹے بچے ہیں، بالکل چھوٹے سے بچے۔ مجھے کسی نے بتایا، خواب کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ میری بھی ایک بچی ہے جو بالغ ہونے سے پہلے جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا نام لے کر اس کو آواز دی تو وہ فوراً دوڑتی ہوئی میری گود میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے کھیلنے لگی۔ اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ان بچوں کو یہاں پر رکھا ہے، یہ ان بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ جگہ دی ہے۔ وہ وہاں پر کھیل رہے تھے، وہ بچی میرے ساتھ آ کر میری گود میں بیٹھ کر میرے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہا کہ دیکھ بیٹی، یہ اژدہا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیا تم میری اس سے مدد نہیں کرے گی؟ اس بیٹی نے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا، اشارہ ہی کرنا تھا، اور وہ اژدہا چلا گیا۔
بعد میں میری آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کر میں ایک ماہر معبر کے پاس پہنچا، میں نے ان سے ایک خواب بیان کیا۔ انہوں نے تعبیر بیان کی کہ دیکھو یہ جو اژدہا آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا یہ آپ کے معاصی، آپ کے گناہ ہے، اور وہ بہت مضبوط ہے، اور راستے میں جو آپ کو برا شخص ملا تھا وہ آپ کے نیک اعمال ہے، آپ کی نیکیاں ہیں، لیکن آپ کی نیکیاں کمزور ہے، جس بنا پر اس برے میاں نے کہا تھا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر قوت نہیں ہے آپ کو بچانے کی اس اژدہے سے، چنانچہ آپ کی نیکیاں کمزور ہے۔ بالآخر جو گفا میں پہنچ کر جہاں اس بچی سے جو ملاقات ہوئی تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نابالغ بچوں کو اللہ رب العزت جب اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ نابالغ بچے اللہ رب العزت کے ساتھ لڑ جھگڑ کر قیامت کے دن بھی اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ چنانچہ اس معبر نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کی جو نجات ہوئی ہے اس اژدہے سے جو آپ کو بچا لیا گیا ہے وہ آپ کی بچی کی وجہ سے بچا لیا گیا ہے۔ چنانچہ جب مالک بن دینار نے یہ سنا تو فوراً اللہ رب العزت سے خالص توبہ کر لی اور اپنی پچھلی زندگی، آوارہ زندگی، لٹمار کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ تو میرے حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے، ان کے غلبے کی وجہ سے نیکیاں اور عبادات کمزور ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایمان بہت بڑی دولت۔ حکیم بن حزام رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روایت صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت کے اندر ایمان لانے سے پہلے جو میرا دور تھا، دور کفر، اس کے اندر میں نے بہت سارے نیک اعمال کیے، صدقہ کے، غلاموں کو آزاد کیے وغیرہ، جتنے بھی رفاہی کام تھے میں نے جو مجھ سے ہو سکے میں نے کیے ہیں۔ کیا ایمان لانے کے بعد ان نیک اعمالوں کا بدلہ، ان نیک اعمالوں کا ثواب مجھے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب سوال تھا، بہت ہی بڑا سوال۔ کیوں بڑا سوال؟ کہ علماء کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دور کفر کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہوئے ہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے نیک اعمال کرنے کا جو ثواب کی نیت ہونی چاہیے تھی وہ نیت نہیں تھی۔ دوسری بات کہ ایمان ہی نہیں تھا، ایمان نہ ہو تو پھر اعمال کس کام کے؟ اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ دور جاہلیت، دور کفر کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کیے ہو، دور ایمان کے اندر ان نیک اعمالوں کا بدلہ نہیں ملے گا۔ لیکن بعض علماء اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، دور جاہلیت کے اندر، کفر کے دور کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان اعمالوں کا بدلہ ضرور ملے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا تو حکیم بن حزام رحمہ اللہ کو کیا جواب دیا؟ فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، کہ تو اسلام لایا ان نیک اعمالوں کے ساتھ تو مسلمان ہوا ہے جو تو نے دور جاہلیت میں کیے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ دور جاہلیت کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمالوں کا بدلہ ضرور ملے گا۔ لیکن آج ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ایمان کی قدر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو کوئی دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، کیا وہ سچا ہے؟ قبیلہ غفار سے چل کر، پیدل چل کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی آیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر جا کر رپورٹ بھی دیا کہ نہیں وہ سچے رسول ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بالکل سچے رسول ہے۔ بعد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، قبیلہ غفار کے سردار تھے، وہ آئے اور صحن کعبہ میں بیٹھے، لیکن اجنبی تھے اور وہ خوف زدہ ماحول تھا اس وقت، کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ اخیر میں غروب ہونے کے قریب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، چنانچہ ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے اور ان کو کہا کہ چلو ہمارے گھر پر چلو، کھانے کے لیے انتظام کیا ہے، کھانے کے لیے آئے، لیکن نہ علی نے ان سے پوچھا اور نہ انہوں نے علی سے پوچھا کہ
کہ آپ کیوں آئے, کہاں سے آئے. بالکل خوف کا ماحول تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کہ یہ کوئی جاسوس ہوگا, اس لیے کچھ بات نہیں کی. اور ان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کہ میری بات ضائع نہ ہو جائے کہ میں کس غرض سے آیا ہوں. چنانچہ جب کھانے سے فارغ ہو گئے پھر وہ صحن کعبہ میں چلے گئے. اس زمانے میں پتھریلی زمین تھی, کنکریلی زمین تھی, آج کل کی طرح صحن نہیں تھا. دیکھو یہ قربانی کے ایام ہے, ہم بہت ذوق و شوق کے ساتھ قربانیاں کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے سچے دل سے غور و فکر کے ساتھ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قربانی کو دیکھا, ان کی قربانی کو ہم نے تصور کیا کہ انہوں نے کس طرح قربانی دی. چنانچہ جب فلسطین سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے تو وہی اتری کہ میرا جبرائیل جہاں تمہیں لے چلے وہاں تم چلتے رہو. جب مکہ مکرمہ کی وادی میں پہنچے اس وقت صرف 4 پہاڑی تھے, صفا مروہ, اور اسی طرح 2 پہاڑیاں تھیں. آج وہ پہاڑیاں نہیں ہیں, لیکن اس زمانے میں تھی, کوئی نہیں تھا, بالکل آب و زر سے خالی تھا, بالکل وہ اس کے اندر نہ ذرہ برابر کی گھاس تھی. چنانچہ جب وہاں پر لا کر جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ذرہ برابر بھی ان کے دل میں تذبذب نہیں تھا. لیکن جب حضرت حاجر علیہ السلام کو چھوڑنے کی باری آئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کی نوبت آئی, ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جب ان دونوں کو چھوڑنے کی نوبت آئی تو ذرا ان کے دل کے اندر تذبذب ہوا, شک ہوا, تھوڑی پریشانی ہوئی کہ یا اللہ ایسی جگہ پر میں ان کو چھوڑ دوں جہاں پر کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا, چنانچہ چھوڑ دیا. حضرت حاجر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 3 کلومیٹر تک مقام قدے تک مسجد جن جہاں پر ہے, وہاں ایک قدے نامی مقام ہے, وہاں تک حضرت حاجر علیہ السلام پیچھے چلتی رہی اور پوچھتی رہی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو, آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں, یہاں تک کوئی نہیں ہے, کچھ مکان نہیں ہے, کچھ پانی کا نشان نہیں ہے, کیوں یہاں پر ہمیں چھوڑ رہے ہو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں جواب دیا. آخر میں جب حضرت حاجر علیہ السلام پر الہام ہوا کہ یہ نبی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو, نبی ہے اور نبی اللہ رب العزت کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتا, چنانچہ پھر آخر میں پوچھا کیا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارہ کر دیا کہ ہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے. تب کیا جواب دیا حضرت حاجر علیہ السلام نے, لن یضیعنا اللہ تبارک و تعالی, تب تو اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کریں گے, آپ اب اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کیجئے. دیکھو اس وقت تک حضرت حاجر علیہ السلام صرف عورت تھی, لیکن یہ معاملہ, یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد ایک مومنہ عورت کی شکل پیش کر دی کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے وہ سرنگو ہو گئی. انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنے شوہر کو اجازت دے دی کہ آپ چلے جاؤ, ہماری فکر نہ کیجیے, اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کریں گے. چنانچہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں کنکریلی زمین تھی. یہ سردار قبیلہ غفار کے سردار ابو ذر غفاری وہاں پر سو گئے. دوسرا دن ہوا, دوسرا دن بھی گزر گیا, اور مغرب کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور ان کو گھر لے گئے اور کھانا کھلا کر واپس وہ صحن کعبہ میں آ گئے, سو گئے. دوسرے دن بھی کچھ نہیں پوچھا. تیسرے دن بھی کھانا کھلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں, کہاں سے آئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے وہاں قبیلہ غفار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کی چرچا ہو رہی تھی, اسی تحقیق کے لیے میں آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل صبح میں آپ کو لے جاؤں گا, جس مکان کے اندر میں داخل ہوں اسی مکان میں آپ داخل ہو جانا, میرے پیچھے چلتے رہنا. اگر کہیں ایسا ہو کہ دشمنوں کا جمگٹھا ہے تو میں کچھ ایسی حرکت کر کے بیٹھ جاؤں گا, لیکن آپ چلتے رہنا تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ مجھے فالو کر رہے ہیں, آپ میرے پیچھے چل رہے ہیں. چنانچہ جب دار ارقم کے اندر دونوں حضرات داخل ہوئے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते ही कह दिया कि ये सच्चे नबी है और ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शहादत पढ़ लिया। जब ईमान ले आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो अभी यहाँ पर खौफजदा माहौल है, बिल्कुल वहशतनाक माहौल है, आप चुपचाप अपने कबीले चले जाओ और खुफिया अंदाज के साथ आप दावत व तबलीग का काम करते रहे। लेकिन ईमानी जोश था, सहने काबा में पहुँचे और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएँ गूंजने लगे। जब अहले मक्का ने मक्का के कुफ़ार ने जब ये देखा तब बिल्कुल उन पर टूट पड़े। जब उन पर टूट पड़े तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी जान बचाई और ये कहा कि देखो हमारा तिजारती रास्ता पर कबीले गिफ़ार पड़ रहा है, अगर हमने इनके साथ गुस्ताखाना रवैया पेश किया तो हमारा तिजारती काफ़िला रुक जाएगा। चुनांचे उनको छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये कि ईमान बहुत बड़ी दौलत है। ईमान की कदर आज हमारे दिलों से निकल गई। आज हमारे अखलाक ऐसे हो गए हैं, हमारा ईमानी रवैया ऐसा हो गया कि गैर तो क्या इस्लाम लाए, हमारे अपने भी हमारे अखलाक से मुतासिर नहीं हो रहे। ये कुर्बानी के अय्याम है, कहने की बात तो नहीं है, लेकिन आज हमारा माहौल ऐसा है कि मामूली दुश्मनी की वजह से हम हमारे भाइयों को दुश्मनों के हवाले कर देते हैं, हुकूमत के हवाले कर देते हैं, एक मामूली दुश्मनी की वजह से। आज ये हमारे अखलाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक आप एक बड़े अखलाक पर है, खुलुक़ अज़ीम के दर्जे पर है। उलमा ने 3 अखलाक के 3 किस्में बयान की हैं। एक खुलुक़ हसन, खुलुक़ हसन कहते हैं कि जितना सामने वाला आदमी आपके साथ रवैया पेश करे उसी एतबार का रवैया आप उसके साथ पेश करो। उसी को कुरान ने कहा जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन बिमिथलिहा। लेकिन इससे आगे का भी एक दर्जा है खुलुक़ करीम, उसको आगे बयान किया फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह, कि जिसने माफ़ कर दिया और जिसने सुलह की उसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है। तो हमें सहने वाले बने, बर्दाश्त करने वाले बने। अगर हमारे भाई से कोई हमारे हक़ के अंदर कोताही हो जाए तो उसको माफ़ करने वाले बने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बदला ज़रूर हमें देगा। और खुलुक़ अज़ीम ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की किस्म है। उलमा ने कहा है कि खुलुक़ हसन को भी अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर खुलुक़ करीम को भी और खुलुक़ अज़ीम को भी अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। खुलुक़ अज़ीम किसको कहते हैं कि अगर हमारे साथ कोई गलत रवैया पेश करता है तो हम उसको माफ़ भी कर दें और उसके साथ एहसान भी करें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हम मुताला करें तो कितने किस्से ऐसे मिलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ कैसा मामला किया। फतेह मक्का का मौका है, आपके खून के प्यासे हैं, कुफ़ार के कुरैश आपके खून के प्यासे थे, लेकिन हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ला तसरीब अलैकुमुल यौम कहकर उनको माफ़ कर दिया कि आज किसी की कोई दर पकड़ नहीं। जब उन्होंने कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, मैं भी आज कुरैश को माफ़ कर दूंगा। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कांटा बिछाती थी। चंद दिन गुजर गए, कांटे नहीं बिछे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हुआ, वो औरत जो कांटे बिछाती थी 2-3 दिन से कांटे नहीं है रास्ते पर। किसी ने कहा कि वो बीमार हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर गए इयादत के लिए। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए घर पर तो क्या जुमला इस्तेमाल किया कि अम्मा जान, चूँकि चाची थी, कि अम्मा जान कोई खिदमत मेरे मुतालिक हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखो ये अखलाक थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाने चाहिए, खुलुक़ हसन को भी अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए और खुलुक़ करीम को भी और खुलुक़ अज़ीम को भी अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।